السلام علیکم۔ یہ صوفیزم، ملائزم، مجاہدزم یہ کچھ نہیں ہے۔ ہم مسلمین ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے سب بھائی ہیں۔ لیکن میں کہ ملائزم سے بہتر صوفیزم کو سمجھتا ہوں کہ صوفیزم نے دیکھیں کہ اتنے عقل و فہم و ادراک والے تھے کہ سلاطین کے دور میں انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ نالج تھا کہ بھئی یہ اسلامک ورلڈ تقسیم ہے، تقسیم امت کی حالت میں جب تک یہ جمع نہیں ہوگی تو جہاد فرض عین نہیں ہوتا۔ تو ان کے پاس زیادہ علم تھا اس ملا کی نسبت ان صوفی حضرات کے پاس۔ دیکھیں نا صوفی حضرات کو آپ کہ ملا کی بنسبت، ملا کوئی بھی سر کے بال مسنون طریقے پر نہیں رکھتا۔ صوفی حضرات کے بال لمبے ہوتے ہیں اور داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے انہوں نے، اور وہ مکمل شریعت کے نمونہ بنے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کو یہ شریعت والے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھو کہ آپ کیسے اسٹائلش یہ یہودی کی طرح کہ بال چھوٹے بڑے کاٹتے ہیں، اور صوفی جو ہیں بالکل ایک برابر بال جو سنت کے مطابق سر کے بال ہیں وہ کاٹتے ہیں۔ تو صوفیزم کو میں اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ ہر جابر سلطان کے سامنے کہ جب بھی کلمہ حق کہنے کا ٹائم آیا تو کوئی نہ کوئی صوفی اٹھا اور مرد حر صوفی سے پیدا ہوا۔ مرد حر کی کہ جیسے وہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ وہ الف ثانی کی بات کر رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے درس نظامی بنایا ہے، دین اکبری بنایا ہوا ہے، میں اس کے خلاف ہوں، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھو نا اسلامی شرعی عدالتیں بنی ہوئی ہیں، دوسری عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں، بیچ میں مکس کر کے ہمیں گھوٹا پلایا جا رہا ہے، کفر اور اسلام کو مکس کر کے ایک نیا دین بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو دین اکبری سے بھی گرا ہوا طریقہ ہے۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔